بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر ہے۔ یہ پروگرام روزانہ شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ یہ پروگرام روزانہ دی سگنل کیبل نیٹ ورکس پر ان اوقات کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی آن لائن کے اندر آپ کی طرف سے دینی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی کسی بھی طرح کا کوئی سوال اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر خدمت ہیں محقق عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق مدث اللہ العالی جال والے۔ آپ براہ راست سوال کر بھی سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800111777، یا ستیانہ روڈ مرکز الحرمین الاسلامی کے مرکزی دفتر میں آ کے آپ براہ راست مولانا سے اپنے مسائل کے حل کے سلسلہ میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا پروگرام ہر روز شام 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک دی سگنل کیبلز نیٹ ورک پر بلا ناغہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس سعادت سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے، دوستوں کو بھی توجہ دلائیے، اور جو بھی مشکلات اور مسائل آپ کو دین کے حوالے سے کسی بھی سطح کے اندر، بینک کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، نماز روزہ کے حوالے سے، گویا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آپ ان نمبر پر کالز کر کے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777۔ اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو آگ کر دیتا ہے تو شریعت کی روح سے کیا وہ بچہ جائیداد کے حق سے محروم ہو جائے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائی۔ کسی بچے کی ناراضگی اور اس کی بری عادات کی بنا پر اس کو جائیداد سے محروم کرنے کا شریعت میں کوئی باپ کو اللہ نے حق نہیں دیا، بلکہ اس بارے میں ایک روایت میں تو یہاں تک آتا کہ جس نے اپنے وارث کو اس کی جائیداد سے محروم کیا اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیتا۔ یہ نہیں طریقہ ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کے لیے اور تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ البتہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ اس جائیداد کو ضائع کرے گا، غلط کاموں میں خرچ کرے گا، تو پھر آپ اس کو اس طرح محروم کر سکتے ہیں کہ دوسرے بیٹوں کے نام جائیداد کو ہبہ کر دیں، یا اس جائیداد کو بیچ دیں، یا کسی نیک کام کے لیے وقف کر دیں۔ بہرحال اپنے ہاتھ سے اس جائیداد کو نکال دیں، پھر ہی محروم ہوگا، ورنہ آپ اسی طرح فوت ہو گئے نا اور اس جائیداد آپ کے نام ہی رہی تو پھر یہ آگ کرنا جو ہے نا، اس کا شریعت میں کوئی نہیں وجود، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے۔ آپ اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو آگ نامنے کی بجائے اگر وہ کمبخت ایسا ہی ہے تو دوسروں کو دے دیں زندگی میں، یہ تدبیر ہو سکتی ہے جس سے وہ محروم ہو جائے۔ جی، اس کے ساتھ مولانا ایک اور سوال ہمیں درپیش آیا ہے۔ ایک عزیزہ نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی والد اپنے بڑے بیٹے کو جائیداد میں سے اس کی خدمت کی عوض کوئی زیادہ صلہ دینا چاہے اور باقی دیگر بہن بھائی بھی اس پر راضی ہوں تو کیا اس میت کے مرنے کے بعد ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی ممانعت نہیں، اگر اس بچے نے زیادہ خدمت کی ہے اور دوسرے وارث بھی راضی ہیں کہ اس کو ملنا ہی چاہیے، یا باجی کا یا موروث کا زیادہ خدمت گزار تھا، تو کوئی حرج نہیں، اس میں زیادہ اس کو دے سکتے۔ بھائی محمد خالد نے ہمیں سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے اور 1 طلاق دینے کے بعد شرعی طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کرتا، تو کیا وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد جو شرعی عدت ہے یا 3 طہر کی عدت ہے، کیا اس کے بعد وہ بیوی اس کے لیے نئے نکاح کے اندر آئے گی یا پہلے نکاح کے ساتھ وہ رجوع کا حق رکھتا ہے؟ اس سوال میں ایک بات جو کہی گئی نا کہ 4 مہینے 10 دن عدت، یہ تو اس عورت کی عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، جو متعلقہ ہو نا، جس کو طلاق دی جائے، اس کی عدت نہیں۔ اس کی یہ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بے شک جلدی ہو گیا، عدت ختم۔ اور اگر حیض آ رہا ہے تو 3 حیض ہیں، اگر اس عمر سے آگے نکل گئی ہے تو پھر 3 مہینے، 4 ماہ 10 دن عدت جو ہے نا، یہ اس عورت کی ہے جس کا خاوند فوت ہے، طلاق والی کی نہیں۔ طلاق والی کی بات جو پوچھی گئی ہے کہ 1 طلاق اس نے دی اور عدت جو اس کی تھی 3 حیض یا وہ 3 مہینے، اس کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، تو اس 1 طلاق سے ہی وہ سابقہ نکاح تو ختم ہو گیا، اب وہ طلاق بائن ہو گئی، اس نے وہ
پچھلے نکاح کو ختم کر دیا. البتہ اگر وہ دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا سے میرا یہ سوال ہے کہ جی کون پوچھیں گے؟ جی میرا نام اللہ دیتا بٹ ہے. جی اللہ دیتا بٹ صاحب کیا پوچھیں گے مولانا سے آپ؟ ابھی پڑھ رہا تھا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جی یعنی کہ جس کے قیامت کے دن جس شخص کے دانے ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا. اس حساب آسان سے کیا مراد ہے؟ جی بٹ صاحب یہی سوال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی نا کہ جس سے اللہ نے بات پرس کی یا حساب کیا اس کا وہ تو برباد ہو گیا، تو اماں نے یہی آیت پڑھ کر کہا کہ حساب تو اللہ کے رسول قرآن مجید بتاتا ہے کہ نیک لوگوں کا بھی ہوگا مگر ہوگا آسان. تو یہ حساب یسیر پھر کیا آپ کہتے ہیں منوکشا جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ تو برباد ہو گیا. پوچھ گچھ تو اللہ کہتا ہے بے شک آسان ہی ہو، تو یہ حساب یسیرہ پھر کیا ہوگا؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ ذالک هو الارض، یہ صرف پیش ہوں گے کاغذ، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بس گزر جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے نکال دے گا. یہ ہے آسان حساب. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہ حساب آسان ہی کرے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رسول کریم علیہ السلام تشہد میں ہی پڑھتے تھے. یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کاغذ آئیں اور آگے نکل جائیں، ورنہ اگر پوچھ گچھ شروع ہوگی، سوال شروع ہو گیا کہ یہ کیا یہ کیوں کیا، تو پھر تو مشکل ہی ہے. جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ. تو مولانا طلاق کے بارے میں آپ فرمائیں. طلاق کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک طلاق جو ہے نا یہی صحیح طریقہ، ساری ملت اسلامیہ کے نزدیک طلاق دینے کا درست طریقہ. جی السلام علیکم. ہم سر مولانا صاحب آئے کرے گا سگنل سے جی جی پروگرام تو کس چینل پہ آ رہا ہے؟ دی سگنلز کے کس چینل پہ آ رہا ہے؟ جی یہ دی سگنلز کی آفس فون کر لیں، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں. جی ایک منٹ سر دینا ذرا پینسل سے دینا ذرا جلدی. جی لکھایا جی لکھایا صاحب موبائل نمبر بھائی ان کا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے دی سگنل والوں کا. 0300 جی 6620 6620 838. 838. ان سے رہنمائی لے لیجئے. جی مولانا سے کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ پوچھیں گے سر. ٹھیک ہے جی. ہاں تو صحیح طریقہ طلاق کا جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جس میں سارے راستے کھلے رہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں صرف ایک طلاق کہے یا لکھے. اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ چھوڑنا ہے تو ایک طلاق سے ہی نکاح پچھلا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا مقصد حل ہو جائے گا. اور اگر یہ واپس لینا چاہے گا تو 3 مہینوں تک تو واپس لے سکے گا. اگر یہ ٹائم باہر بھی ہو گیا، وقت گزر گیا، تو دوبارہ ان دونوں کا براہ راست نکاح ہو جائے گا. مگر اس میں پھر یہ رجوع نہیں کر سکتا. رجوع میں تو اس کو ایک اختیار حاصل تھا نا کہ بیوی مانے یا نہ مانے، یہ کہہ دے میں ہم واپس لیا. اس وقت اس کو یہ پاور حاصل تھی، وہ نہیں رہی. اب دونوں آزاد ہو گئے، دونوں کا نئے سرے سے نکاح. اگر وہ عورت بھی راضی ہو جائے اور یہ بھی، تو 2 گواہوں کے سامنے پھر ایجاب و قبول ہو جائے نیا میں تجدید نکاح. اس میں کوئی حلالہ وغیرہ کا تکلف نہیں کرنا پڑتا. ایک طلاق میں یہ فائدہ ہے کہ 3 مہینے تک تو وہ اتنا ہی کہہ دے میں نے واپس لی، ایک قصہ ختم ہو جائے گا. مگر وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی کہ ایک جو اس کو ہے نا موقع تھا وہ اس کا جاتا رہا. 3 ہی موقع ہیں زندگی میں، ایک موقع اس نے مس کر دیا مگر 3 مہینے کے اندر واپس لے سکتا. اور اگر یہ وقت گزر بھی جائے دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا. دوسری مرتبہ اگر کر دیا ایسا کرے گا پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکے گا. 3 مہینے اگر گزر جائیں گے، بے شک 10 سال ہو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نکاح آپس میں رضامندی سے پھر کر سکیں. مگر جب زندگی میں تیسری مرتبہ کبھی کہے گا پھر کوئی موقع نہیں. تو اس میں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر بیوی دوسرے نکاح کے لیے رضامند نہ ہو، طلاق بندے نے صرف ایک ہی دی، پھر یہ مرد اگر عدت گزر گئی ہے بے بس، پھر کوئی چارہ. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ ایک ہی طلاق جو ہے وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے اگر عورت کی رضامندی نہ ہو. یعنی تجدید نکاح کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے. وہ تو بالکل ایک نیا نکاح ہے، دونوں آدمی پھر راضی ہوں، نئے سرے سے ایک نکاح ہو رہا. پچھلے کو تو بالکل بھول ہی جانا چاہیے نا. 3 مہینے تک اس کو یہ اختیار تھا، وہ عورت راضی ہو یا نہ ہو یہ کہہ دیتا میں نے واپس لے لی طلاق تو بے اثر ہو جاتی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں
حیدرآباد. جی فرمائیے بہن. مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی جی پوچھیے. تو حاملہ عورت جی جی روزے کا قضا ہے یا ان کو معافی ہے یا رکھنا فرض ہے ان پہ؟ ٹھیک ہے جی. اور ایک اور مسئلہ ہے. جی جی ایک منٹ مولانا صاحب. اور یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کن کن عام استعمال کی چیزوں سے مثلا ٹیسٹ کرنے سے روزہ یا کن چیزوں کی روزہ وہ چیزیں بتا دیں ہمیں. جی بہن جواب دیتے ہیں. مولانا عذرا بہن ایک آپ نے 2 سوالات کیے ہیں. ایک تو حاملہ عورت کے روزے کے بارے میں اور ایک مسواک اور پیسٹ کے متعلق. ہاں جی حاملہ عورت ان لوگوں میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت یا جو دودھ ابھی پلا رہی بچہ چھوٹا یا بہت بوڑھا آدمی جو اب روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ فدیہ دے سکتے. اگر یہ بعد میں نے موقع ملے اور قضا کر سکیں تو یہ نہیں ہمت ہے ان کی، ورنہ اگر یہ قضا کرنے میں مشکل محسوس کریں تو ان کو اجازت ہے کہ جو صدقہ فطر ہے نا اس حساب سے روزوں کا اندازہ کر لیں کتنے چھوٹے. ایک مسکین کا کھانا صبح شام کا جو اس کا حساب لگا کر جو اماؤنٹ بنے وہ دے دیں اللہ کے راستے میں، انشاءاللہ روزوں کی بجائے ان کے لیے کافی ہوگا. یہ دودھ پلانے والی حاملہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اگر رکھ سکیں ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتی تو ایک مسکین کا کھانا ایک دن کا جتنا بنتا ہے اس کا اندازہ کر کے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے. اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا اور معافی مل جائے گی. جی مسواک اور پیسٹ کے بارے میں. مسواک روزے میں ضرور کرنی چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ بدبو پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو پسند ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ خواہ مخواہ پیدا کیجیے. وہ جو ہے کہ باوجود مسواک کے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے پھر بھی جب عصر کا قریب ہوتا تو معدہ چونکہ خالی ہوتا اندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں ان کی وجہ سے دوسرا آدمی جو منہ کی طرف اس کی ناک ہو تو وہ بدبو محسوس کرے. وہ نیچرل چیز ہے، یہ نہیں کہ خود پیدا کرنی ہے، بلکہ روزے دار کے لیے مسواک تحفہ اس کو بہت کرنی چاہیے. اور رسول کریم علیہ السلام بھی کرتے تھے. اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہ زوال تک کر سکتا ہے، آدھا دن جب گزر جائے پھر نہیں کرنا. یہ باتیں بالکل بے اثر اور بے بنیاد ہیں. سارا دن شام تک جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹوتھ پیسٹ کا بھی کوئی حرج نہیں، جس طریقے سے بھی منہ صاف کرے جائز، اندر نہیں کوئی چیز جانی چاہیے. جی باقی کوئی کہے کہ ذائقے کی کوئی بات نہیں. اگر مسواک کڑوی ہے یا ٹوتھ پیسٹ ذرا میٹھا، بے شک زبان پر اس کا ذائقہ محسوس ہو، اندر نہ کوئی ذرات چاہے ہو، ورنہ کوئی بات نہیں. اور اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہیں سالن اگر وہ چیک کرنا چاہیں کہ نہ سکتی ہیں چکھ لیں اور تھوک دیں. صحیح بخاری میں اس کا واضح ذکر کیا گیا. تو اجازت ہے، اتنی زیادہ سختی نہیں دی ان میں. جی حضرہ بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی جی جزاکم اللہ. تو بھی ٹوٹتا ہے جی جی روزہ جی دوبارہ فرمائیے بہن. ہاں روزہ تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی ایسے کام روزہ تو کون سے ہیں؟ روزہ جن کاموں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہی سوال ہے بہن آپ کا؟ ہاں جی. جی روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بہت گنتی کی چند چیزیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں. لوگوں نے بہت لمبی فہرست بنا لی. ایک تو کھانا پینا ہے، جان بوجھ کر کھانا پینا، ورنہ بھول کر اگر کھا لے تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے اس کو کھلا دیا، کوئی بات نہیں، روزہ اس کا بحال ہے، ٹھیک ہے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے ٹوٹتا. مرد اور عورت آپس میں جنسی تعلق قائم کرے اس سے ٹوٹتا. جان بوجھ کر کوئی کہہ کرے، الٹی آپ کرے انگلی ڈال کر منہ میں وغیرہ، اس طریقے سے خود بخود کہہ آ جائے، اس سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. جی بہن بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی مولانا رضائی. رضاعت کی بات ہو رہی. جی رضاعت کے بارے تو رضاعت کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ دودھ کی مقدار کا پتہ چلایا جائے کہ کتنی مرتبہ دودھ پلایا. کچھ ائمہ ضرور یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا بھی پی لیا جیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قطرہ بھی تو یہ بچہ بن جاتا. نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے 5 رضاعت فرمایا کہ 5 مرتبہ دودھ پلایا ہو نا، اب پلایا پھر وقفے کے بعد پلایا، 5 مرتبہ یہ سے زیادہ پلایا ہو پھر وہ بچہ بن جاتا، پھر نکاح پر اثر پڑتا ہے. اگر اس سے کم پلایا ہو تو پھر صحیح جو ہے نا سنت کے مطابق بات یہی ہے کہ وہ نہیں، نکاح پر کوئی اثر پڑتا، نکاح ہو سکتا. اب یہ وہ خود ہی جانبداری سے بتائیں کہ کتنی مرتبہ دودھ پلایا تھا.
5 مرتبہ جو ہے نا پلانے کا حدیث پاک میں ذکر ہے، اس سے کم پلایا جائے پھر نہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے تھے کہ اگر وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے پھر مکہ معظمہ میں 2 ہی رکھتے پڑھتے تھے، اور امام کے پیچھے پڑھتے تھے 4 ہی پڑھتے تھے۔ مسافر مقیم کی اقتداء کرے تو 4 ہی پڑھنی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ تو امام تو ہے ہی، اسی لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب امام رفع دین کرتا ہے، آمین کہتا ہے، فاتحہ فالخلف الامام کرتا ہے، تو مقتدی اگر نہیں کرتا تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال ہے یہ۔ نہیں، جن چیزوں میں اقتداء کا حکم ہے نا، اس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ جب وہ اللہ اکبر کہے اس کے بعد اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، جب سجدے میں جائے سجدے میں جاؤ۔ یہ ظاہری اعمال جو ہے نا یہ اس کے ساتھ کرنے کا کہا، یہ جو ہے رفع دین وغیرہ یا ہاتھ باندھنے چھوڑنے اس کا نہیں۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا، کھول کر کہا کہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، جب وہ قرآن مجید پڑھے چپ کر کے سنو، رکوع کرے صحیح، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آؤ۔ ان چیزوں کو آپ نے کہا کہ یہ اہتمام ہے، اس کی پیروی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ تو شروع سے صحابہ کرام اور سب نیک لوگ کو کس طرح کرتا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ مدینہ منورہ میں جاتے تھے، وہاں دیکھتے تھے کہ مالکی امام جو تھے وہ جماعت کراتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہی، اب بھی ویسا ہی کرتے ہیں افریقہ وغیرہ میں، الحمدللہ نہ وہاں کوئی ثنا پڑھتا ہے، نہ اعوذ پڑھتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، شروع ہی یہاں سے کرتے، سٹارٹ ہی الحمدللہ، مگر کسی نے انکار نہیں کیا۔ باقی لوگ حالانکہ پڑھنے کے قائل تھے مگر ان کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، یہ بھی اعتراض کسی نے نہیں اٹھایا۔ رفع دین کوئی کرتا تھا کوئی نہیں کرتا تھا، مگر کبھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں سنت میں موجود ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، امام جیسے چاہے کرے، ہم جیسے چاہیں پیچھے کرے۔ رکوع سجود اور جو ہے نا سلام کہنے میں، اللہ اکبر شروع نماز کرنے، ان میں خیال رکھنا چاہیے کہ امام کے پیچھے پیچھے آدمی ہے۔ جزاکم اللہ۔ مان صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بیماری کی حالت میں روزہ جو چھوڑ دیا جائے وہ بعد میں کس طرح رکھا جائے؟ بیماری کی وجہ سے جو روزے چھوڑے جائیں ان کے بارے میں دین نے بڑی کھلی اجازت دی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا فائدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کرو۔ رسول کریم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ پورے سال میں اس کو اجازت ہے، یہ نہیں کہ فوراً رمضان کے بعد وہ قضا کرے، اگر کر لے تو اچھی بات ہے، قرض جلدی سے اتر جائے گا، ورنہ وہ پورے سال میں جب چاہے صورت محسوس کرے کر لے۔ اور اس میں بھی یہ رخصت دی ہے کہ اگر وہ ایک ایک دو دو کر کے بھی رکھ لے نا، اکٹھے نہیں رکھ سکتا، اس طرح بھی کر سکتا، آنے والے رمضان تک اس کو پورے کر لے لیں۔ جی مولانا ایک سوال ہے کہ یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے۔ کسی شخص کی بیماری اتنی طویل ہے تو وہ بعد میں روزے نہیں پورے کر سکتا، اس کے متعلق بھی ذرا تیز کی روح سے بیان کرنا۔ جو ایسا مریض ہے نا کہ اس کے تندر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب سے بات کروا دیں۔ جی کون بات کریں گے؟ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی مولانا سے؟ مولانا سے پوچھتے ہیں کہ اشراق کے نفل ہیں، وہ کوئی بتاتا ہے کہ 4 پڑھیں، کوئی بتاتا ہے 2 پڑھیں، تو کتنے پڑھیں؟ یہ کس چیز کے نوافل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اشراق کے نفل، اشراق کے نوافل کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ جی مولانا صحیح بات میری بہن اس بارے میں یہی ہے کہ 2 نمازیں ہیں جو زور سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک نماز تو ہے اشراق، جب سورج اچھی طرح چمک جاتا ہے نا، 20 منٹ تو گزر دینے چاہیے نا، کہ سورج نکلنے کے بعد کم از کم 20 منٹ رکنا چاہیے۔ جو یہ لوگ دیکھ لینا کہ ادھر سورج طلوع ہو رہا اسی وقت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بجائے نیکی کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سورج جب تک 2 نیزے بلند نہ ہو جائے، اچھی طرح شعائیں جو ہے نا وہ چمکنا اٹھے، صاف ہو جائے دھوپ، اس وقت اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پھر 1.5-2 گھنٹے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا وقت عصر کا ہوتا ہے نا مغرب تک، اس وقت جانے تک سورج آپ اشراق پڑھ سکتی ہیں، صرف 2 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تفسیر سے بتایا، لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومن حضور کے نوافل بتائیں، تو انہوں نے کہا تم سے بھی پڑھے جا سکیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، لگے بتا دیں، شاید اللہ توفیق دے۔ تو آپ نے فرمایا جب سورج نکلنے کے بعد اتنا اونچا ہو جاتا تھا جتنا سورج غروب ہونے سے پہلے
ہوتا ہے عصر کے وقت، زیادہ بہتر وقت تو اشراق کا ہی ہے، ویسے 20 منٹ کے بعد جائز ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے، اور جب 3 گھنٹے ہو جاتا نا، سورج چلا جاتا، ضحیٰ کا وقت، چاشت کی نماز اس کو کہتے ہیں، اس کا حضور نے فرمایا جب اونٹوں کے بچوں کے بھی پاؤں جلنے لگے نا، ریت اتنی گرم، 3-3.5 گھنٹے بعد، تو اس وقت 4 رکھتے، یہ ضحیٰ اور چاشت کی نماز، یہ 2 نمازیں ہیں جو زور سے پہلے 1.25 گھنٹے تک پڑھی جا سکتی ہے، ایک پھر 3.5-4 گھنٹے بعد پڑھیں، یہ 2 رکھتے ہیں، ضحیٰ کی 4 رکھتے ہیں، صحیح بات جو ہے وہی ہے۔ جی جی یہ ایک سوال اور کرنا ہے، وہ میرے بھائی نے کرنا ہے، وہ ذرا پوچھیں۔ جی فرمائیے۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ زکات صاحب بات کر رہے ہیں، فرمائیے بھائی زکات۔ وہ لوگ نا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے نا جی آپ کا شاید موبائل یا ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اس کو بند کیجئے گا۔ موبائل پر نہیں پڑھ رہا، ٹیلی ویژن نہیں پڑھ رہا۔ اچھا فرمائیے بھائی۔ ہلو جی جی ہلو، جی جی فرمائیے بھائی۔ اکثر لوگ نا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کے نا تلوار کے پہنچے ٹخنے نیچے ہوتے ہیں۔ گھٹنے کے نیچے ہوتے ہیں، جی جی اس کے ساتھ نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی مولانا۔ تو آگے پیچھے ہوتے ہیں سب سے لوگ۔ جی مولانا جواب دے رہے ہیں۔ جی آپ نے جو سوال پوچھا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ احتیاط نہیں کرتے کہ ان کی شلوار یا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا، تو ہے تو میرے بھائی بڑا گناہ، یہ صرف نماز میں ہی نہیں باہر بھی۔ ہم لوگوں نے جو عادت بنا لی ہے نا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تمہاری صاحب کہتے ہیں پانچے اوپر اٹھا لیں، اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ویسے یہ جائز ہے، صرف نماز میں ننگے ہونے چاہیے ٹخنے، یہ بھی غلطی ہوگی، ایسا نہیں معاملہ۔ ہر وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنا پاجامہ شلوار جب ٹخنوں سے اوپر رکھے، مرد کے لیے یہی حکم ہے گناہ بڑا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے کہ ٹخنوں سے جو کپڑا نیچے ہے وہ دوزخ میں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی نماز کی حد تک بات یہ ہے کہ ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں، کئی مسجدوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص پڑھ رہا تھا تو اس کا ٹخنوں سے نیچے تھا پاجامہ، تو آپ نے کہا جا کر دوبارہ وضو کر اور دوبارہ نماز پڑھ۔ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی نئے سرے سے پڑھنی چاہیے، مگر یہ ثابت نہیں، اس لیے گناہ الگ ہے کہ وہ غلط کام کر رہا، وضو بھی ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے مجرم کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا اور اس کی شریعت کی مخالفت کر رہا۔ چلو ٹھیک۔ جزاکم اللہ۔ جی بھائی کا سوال ہے۔ مولانا صاحب میں سوال کر رہا تھا، کسی شخص کی بیماری اگر اتنی طویل ہے کہ وہ بعد میں روزے نہیں رکھ سکتا، اللہ سے اس کے بارے میں ذرا ہاں بالکل محمود صاحب یہ ٹھیک بات ہے، ایسے مریض بھی ہیں، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ تندرستی بخشے، ہر ایک کو صحت اور عافیت دے۔ یہ کال لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں رمضان بات کر رہا ہوں، فتویٰ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے بھائی۔ کیا کوئی عورت جس کا خاوند اس کی پرواہ نہ کرتا ہو، خرچہ وغیرہ نہ دیتا ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے؟ اس کی اولاد بھی موجود ہو، وہ صاحب حیثیت ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ ایسی عورت جس کا خاوند لاپرواہی برتتا ہے اور اس کو نفقہ اور خرچہ نہیں دیتا، بہت بڑا مجرم ہے، گناہ گار ہے، کیونکہ سب سے افضل جو عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ جو آدمی کے زیر تحویل ہیں بچے اور بیوی، ان پر خرچ کرے۔ اگر وہ نالائق نہیں کرتا اور عورت جو ہے وہ بیچاری مظلومہ ہے تو اس کے بچوں پر اس کا نفقہ لازم ہے۔ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ بچے صاحب حیثیت ہے، ان کو چاہیے اگر باپ نہیں توجہ کرتا تو اپنی ماں کو سنبھالیں، ان پر فرض ہے یہ تو اس کو خرچ دیں اگر باپ نہیں توجہ کرتا۔ ایسی حالت میں وہ بیچاری زکوٰۃ اگر لے رہی ہے تو خاوند اور بچوں کے ڈوب مرنے کا مقام ہے، وہ کس لیے صاحب ایسے، چلو خاوند ظالم تھا، بیٹے ہی شرم کرتے، زکوٰۃ اس کے لیے کیسے ہم جائز کر دیں جب اس کے بچے جو ہیں وہ بھی صاحب حیثیت ہے، ان پر اس کا نفقہ لازم ہے، وہ خرچہ دیں۔ اور اگر وہ ایسی حالت ہی ہو جائے کہ وہ بھی خبیث نہ توجہ کریں تو پھر تو مجبوری ہے، پھر جو بھی مدد کر سکتا ہے زکوٰۃ سے بے شک کریں۔ شکریہ جی بارک۔ ایسے مریض کے لیے محمود اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ رکھے بھی نہ اور بعد میں قضا تو وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے مرض کے تعبر ٹلنے کی کوئی امید ہی نہیں، ایسا بیمار ہو گیا، اللہ فضل فرمائے، وہ فدیہ دے دیا کرے بس۔ ایک آدمی کا کھانا صبح شام کا شمار کر لے، اوسط درجے کا کھانا جو وہ خود کھاتا ہے۔ اس دور میں اگر کسی کو اللہ نے توفیق زیادہ دی ہے تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینا چاہیے کہ صبح شام کے کھانے پر اتنا خرچ ہو سکتا ہے ایک آدمی کا، اس حساب سے جتنے روزے ہیں ان کی
دے دے۔ مولانا صاحب بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مسئلے دریافت کرتے ہیں نماز کے بارے میں، آپ ذرا حدیث کے حوالے سے مسنون طریقہ جو ہے نا نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں تاکہ ہم سب کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے۔ یہ تو معاملہ محمود صاحب لمبا ہے، کوئی ایک آدھ سوال ہو نا کہ یہ چیز جو اس بارے میں کوئی تو شاید اسی دوران میں کوئی کاری نہ آ جائے، ایک آدھا جن سوال۔ چیزوں میں ذرا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ بتا دیں۔ کنفیوژن تو لوگوں نے خواہ مخواہ پیدا کر لی ہے۔ اصل بات تھی کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین میں رکھی تھی وسعت، کھلا رکھا تھا معاملہ۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں، ان کو کمپلسری اجزاء کہتے ہیں، لازمی، فرض اور واجب۔ ان میں امت میں کوئی اختلاف نہیں، آپ مطمئن ہو جائیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں نہ ہوتی وہ سارے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، فرائض میں کوئی اختلاف نہیں، وہ شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں، اہل سنت کی پھر آگے شاخیں ہوں، فرض سب کے ایک ہی ہیں کہ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوگی فرض، اور قیام ہوگا کھڑے ہو کر پڑھیں گے، بلا وجہ بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے فرض، سنت نفل بے شک بیٹھ کر کوئی پڑھے اس سے ثواب آدھا ہو جائے گا وہ، مگر نماز درست ہے، فرض نہیں بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتے۔ کئی بیویاں خواہ مخواہ بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فرض کے لیے قیام شرط ہے۔ تو اللہ اکبر قیام، پھر اس میں قرآن مجید کا پڑھنا، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے، اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، پھر 2 سجدے کرنا، درمیان میں بیٹھنا، آخر میں تشہد پڑھنا، پھر سلام کہنا، ایک کہے یا 2 کہے، سلام سے اللہ اکبر سے شروع ہوتی نماز، سلام پر ختم ہوتی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا اسلام میں کہیں چلے جائیں نا، کسی مسجد میں چلے جائیں، کوئی گروہ ہوگا ان چیزوں کی ضرور پابندی کرے۔ اس لیے اطمینان ہو گیا کہ ضروری چیزیں تو اس کی نماز میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہیں سنن اور مستحبات، کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے کے ساتھ ہم لوگ سلاد رکھ لیتے طرح طرح کا، تو ذرا کھانا مزیدار بن جاتا، اعلیٰ ہو جاتا، ورنہ اس کے بغیر بھی کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح یہ سنتیں جو ہیں کہ رفع یدین کیا، دوسرے نے نہ کیا، کسی نے بلند آواز سے آمین کہی، دوسرے نے آہستہ کہی، ایک نے ہاتھ باندھے دوسرے نے چھوڑے، یہ سب لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم اور عقل دی ہے کہ یہ چیزیں سنت ہیں، یہ لازمی اجزاء نہیں۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا، میں ہاتھ باندھتا ہوں مگر میں چھوڑ دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہے کہ سینے پر باندھنے چاہیے، مگر وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے، ہاتھوں کو ادھر ادھر نہ گنوائے، فلا باس، کوئی حرج نہیں۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ مینا میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، کچھ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے تھے، دوسرے ہاتھ باندھتے تھے، شیعوں کو رہنے بھی دے، اہل سنت نے امام مالک کے پیرو جو ہیں یہ افریقہ نائجیریا سب ہاتھ لٹکاتے، تو مرنے مارنے تک نوبت پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا تم مسلمان نہیں، انہوں نے قریب تھا کہ فساد ہو جائے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا یار بلد حرام ہے، بڑے بڑے علماء پوچھتے ہیں، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے وہ تفصیل سے واقعہ لکھا کہ علم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کیا چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں، اور کون سی ہیں جو اگر نہیں بھی کی جاتی ٹھیک۔ انہوں نے پھر سمجھایا کہ زیادہ بڑی ثبوت تو اسی کا کہ ہاتھ باندھے جائیں، بہت حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، مگر ساتھ ہی دوسروں کو بھی سمجھایا جو باندھنے والے تھے کہ 1400 سال میں کسی اہل علم نے بے شک وہ باندھنے کا قائل نہیں کہا کہ اگر نہ باندھے تو نماز نہیں ہوتی، یہ ایک سنت ہے، باندھے تو بہت اچھا، اگر نہیں بھی باندھتا نماز ٹھیک ہے۔ پھر وہ گلے ملے، روئے، توبہ کی، انہوں نے کہا ہم چھوٹی سی بات پر مرنے لگے تھے۔ تو یہ فرض کا فرق اور سنت کا جو ہے نا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہی نہیں کہلاتی، اور یہ ہے کہ اگر کر لی جائے تو اچھا ہے، من فعل قضا ثنا ومن لم يفعل فلا حرج، کر لیا تو اچھا، نہیں کیا تو حرج کوئی نہیں، نماز کی۔ میرا ایک سوال اور ہے، کریں، چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی کیسے دیں، یہ کیسے کرنا چاہیے، آپ ذرا صحیح مسنون طریقہ اس کا بتا دیں، سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بس ایسے ہی کچھ چیزیں خواہ مخواہ مشہور ہو گئی نا، کچھ لوگ رجب کے مہینے کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا مہینہ، اس مہینے میں نکالتے ہیں، کچھ رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ۔ اسلام میں کوئی مہینہ زکوٰۃ کا نہیں، یہ انتظامی معاملات، وقت کی حکومت اگر وہ اسلامی ہے تو زکوٰۃ خود وصولے گی، وہ ایک مہینہ مقرر کر لے گی، جو بھی چاہے گی اس کو اختیار کر سکتی۔ اسی طرح آدمی بھی اپنے حساب کتاب کے لیے آسانی کے لیے رکھ سکتا، ٹھیک ہے برکت مانا رمضان کا، اگر یہی پسند کر لے تو اچھا ہے، ویسے حکم نہیں کوئی۔ مسنون طریقہ ذرا بتا دیں، مسنون طریقہ کیا؟ جو طریقہ ہے صحیح ہوتا زکوٰۃ کا سے ثابت ہے، جو آپ نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، نہیں دینے کا طریقہ بتا دیں، لوگ
وہ پوچھیں. ٹی وی پر بھی دیکھیں گے لوگ، سب دیکھیں گے کس طریقے سے کس تناظر کے حساب سے دینی چاہیے. نہیں، دینے کی ایک تو بات ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، نصاب کہتے ہیں اس کو. ایک ہے کتنی مقدار نکالنی چاہیے، وہ بھی مختلف ہے. سونے چاندی کا، روپے پیسے کا 40واں کون دے حصہ. سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، یہ ذرا تفصیل کے ساتھ. بس دینا تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جس کے پاس 5 اونٹ ہوں کم از کم، جنگل میں چرتے ہوں. یہ اگر ڈیری فارم وغیرہ یا اس نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں، چارہ خود ڈالتا پھر نہیں. بے شک وہ لاکھوں کے ہو نا، بھینسیں گائیں، پھر ان پر نہیں لگے گا. اس سے جو وہ کمائی کر رہا ہے، گھی بیچتا ہے، دودھ بیچتا ہے، اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس پر لگے گا. ایسے ہی کارخانے کا، حالانکہ کارخانے کی جو ہے نا مشینری بلڈنگ وغیرہ اس پر نہیں لگتا. جو مال وہ تیار کرتے ہیں سیل کے لیے وہ اور نقدی. دکان کا یہی حال، دکان ہے اس میں فرنیچر وغیرہ، یہ نہیں، اس میں مال جو بیچنے کے لیے رکھا گیا ہے اس کو گنیں گے، جو پیسے ہیں ان کو دیکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں گے؟ یاسین بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. ایک مسلمان کو کون کون سے عقائد رکھنے چاہیے، کیا کیا عقیدے جنہیں کی بنیاد پہ ایک مسلمان کہلا سکتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں عقائد میں؟ یعنی مسلمان ہونے کے لیے بنیادی عقائد، یہی سوال ہے آپ کا بھائی یاسین صاحب؟ جی یاسین صاحب، جی آپ کا یہی سوال ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی عقائد کیا کیا ہیں؟ جی یہی سوال ہے. ہاں. کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ایک ہی چیز شرط ہے کہ جن چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت یقینی ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ واقعی حضور نے یہ بات کہی ہے. اس کے لیے دینی اصطلاح ضروریات دین. بعض چیزوں میں تو جھگڑا ہے نا کہ کوئی کہتا یہ ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا. عمل خواہ وہ کچھ کرے، شراب کا حرام ہونا، زنا کا حرام ہونا، انصاف کا حکم ہونا، یہ میں نے مثال کے طور پر ایسی باتیں کی جن میں کوئی شک نہیں. اب اگر کوئی ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کھڑا کر دے کہ زنا حرام نہیں ہے، الٹی سیدھی تعویلیں کرے، سود حرام نہیں ہے، بہانے بنائے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا، وہ مسلمان نہیں رہتا. عمل میں اگر کوتاہی ہو تو گناہ گار ہے. سرے سے وہ مانے ہی نہ کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، نہیں. ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ثبوت میں کوئی شک نہیں. آپ مشرق مغرب میں گھوم جائیں، دیہات میں چلے جائیں، جنگلی آدمی سے پوچھیں اگر وہ مسلمان اور کچھ علم والوں کے پاس بیٹھتا وہ جانے گا کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، بیت اللہ کا حج ہے. یہ ضروریات دین کہلاتی ہے. اس کے لیے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت. سب مسلمانوں کو علم. ان میں سے کسی شے کو وہ آدمی رد کر دے، جھٹلا دے کہ نہیں یہ کوئی دین نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس حد تک نہیں پہنچی، دین میں ہیں مگر ان میں علماء کا اختلاف ہے. وہ بے شک ہمارے پاس ان کا کوئی بہت اچھا ثبوت بھی ہو، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ یقینی بات ہے، قطعی ہے، مگر اگر اس میں کوئی مسلمان تھوڑے بہت بھی اختلاف کرتے ہیں تو وہ ضروریات دین کے دائرے سے نکل جاتی ہے. وہ اختلافی ہو گئی ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہو سکتا. یہ بہت ضروری بات ہے کہ رسول اللہ سے ہم تک جو دین پہنچا نا وہ ایک ہی درجے کا نہیں ہے. کچھ ایسا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں کسی مسلمان کو، کچھ ہے جو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ جو ہے اس میں شبہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں اس کی حدیث ثابت نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں، کیونکہ ان کا انکار تو ایسے ہے جیسے اس نے حضور کے منہ پر کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا، یہ جھوٹی ہے، وہ کافر ہو جاتا. اگر ایسا ثبوت نہیں، تھوڑا بہت بھی شک ہے اس کا شروع سے چلا آ رہا تو اس شک کا فائدہ دیا جاتا ہے. اس لیے جتنے متقدمین تھے، امام ابن حمام فرماتے ہیں 4 ائمہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہوا کہ ان کے زمانے میں خارجی بھی پیدا ہوئے، شیعہ بھی پیدا ہوئے، مرجع دوسرے گروہ بھی نکلے. ائمہ 4 نے تکفیر نہیں، کسی کو کافر نہیں کہا. غلط کہتے تھے کہ ہمارے خیال میں ان کی بات غلط ہے. بعد میں جو انا بھائی علماء انہوں نے تو ہر بات پر فتویٰ دینا شروع کر دیا نا کہ مولوی کی جوتی کو جتڑی کہہ دیا وہ بھی کافر. اتنی لمبی فہرست بنائی ہے، کوئی شخص مسلمان ہی نہیں تھا. اس لیے البحر الرائق کے مؤلف نے جو ابو حنیفہ ثانی کرا تو اس نے کہا میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا کہ فقہ کی کتابوں میں جو فتوے دیے گئے نا کہ یہ بھی کافر، کبھی یہ ان پر فتویٰ نہیں دوں گا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. مسلمان جلدی سے کافر ہو جاتا. کافر ہوگا اس بات کو جھٹلائے جس کو وہ کم وقتی مانتا کہ میں مانتا ہوں واقعی اسلام میں، مگر میں اسلام کو ہی نہیں مانتا، پھر ٹھیک ہے کہو کافر ہے. اس لیے جب تک کوئی شخص یہ جرت نہیں کرتا مردود کہ رسول اللہ کو میں نبی نہیں مانتا، اس کو کافر نہیں کہہ سکتا.
آپ گمراہ کہیں، جھوٹا کہیں، اس کی بات کو غلط کہیں، کافر وہ اس وقت ہوگا جب یہ سرحد پار کر دے گا۔ اسلام میں آیا تھا حضور کو اللہ کا رسول مان کر، کہہ دے کسی موقع پر کمبخت اب نہیں میں مانتا رسول اللہ، پھر کہیں گے کافر۔ باقی جتنی باتیں ہیں نا، علماء کو اور مولوی حضرات کو چاہیے اللہ سے ڈرے، وہ صاحب البحر الرائق کی البحر الرائق ضرور دیکھ۔ اس نے کہا میں نے اپنے رب سے قسم اٹھا لی ہے کہ کبھی فتوا نہیں ہوتا۔ یہ تو بات بات پر کہتے جاتے ہیں وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، کافر نہیں اتنی جلدی ہوتا۔ یہ نہ کہہ دے کہ رسول اللہ کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں، پھر ٹھیک۔ جی یاسین بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بہت مہربانی۔ جزاکم اللہ جی۔ مولانا آج کل لوگ یہ جو تھوڑا بہت مختلف لوگوں میں شرک کے کچھ عناصر آ گئے ہیں اور کچھ طبقہ ان کو مشرک کہتا ہے، اس بارے میں کوئی کہ ان کو کہنا چاہیے؟ شفیق صاحب کا سوال بہت ٹپیکل ہے، یہ قابل توجہ، اور اس بارے میں صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے بہت نا افراط و تفریط ہو رہی۔ ایک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو غلط کام پچھلی امتیں کرتی تھیں نا، خود حضور نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم ان کے چلو گے، یہود نصارہ کے۔ جی کال لیں گے جی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بات کریں گے؟ ہم نے آپ سے کوشچن پوچھنا ہے۔ جی جی اگر غیر مذہب میں کسی کو فوت ہو جائے جی تو اس کی تعریف کے لیے جانا چاہیے، اگر جائے تو اس کے لیے رحمت کی یعنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، ان کے فاتحہ جانی چاہیے؟ جی ہمیں کوشچن کا آنسر دیں آپ۔ جی غیر مسلم کی موت پر وہ اگر تعلق والے لوگ ہیں اور ان سے میل جوڑا ہے تو آپ ان کے گھر جائیں، مرنے والے کا افسوس کریں، کوئی بات نہیں، وہ ایک روح تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اللہ کی مخلوق تھا۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنازہ جا رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ، تو آپ نے فرمایا اس میں جان نہیں، اس میں بھی اللہ نے جان پیدا کی، یہودی ہے تو اپنا کیا بھگتا پھرے گا، مگر ہم کیوں نہ ایک انسان کا احترام کریں، حضور کھڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ آپ تعزیت کے لیے جائیں، افسوس کریں، ہو سکتا ہے اس میل ملاقات سے ہی ہدایت کا کوئی سامان ہو جائے، ان کے دل میں دین اتر جائے۔ اگر ہم ملے جلیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مغفرت کی دعا کے بارے میں یہ کہ آپ وہاں جائیں، اگر دعا کریں تو آپ کی نیت تو یہی ہونی چاہیے، جیسے کلمے ہم پڑھیں گے کہ اللہ مومن مردوں اور عورتوں پر ہم کہ آپ بیسک ہاتھ اٹھا کر پڑھتے رہیں۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، مگر بہرحال وہ خوش ہو جائیں گے کہ بھئی انہوں نے ہمارے ساتھ دعا کیا۔ آپ کی دعا تو ظاہر بات ہے جب ہوگی ربنا اغفر لی ولوالدی یا اس قسم کے کلمے ہیں تو مومنوں کو ہی نفع دیں گے، مگر ظاہر میں یہ کر دینے میں کوئی ڈر نہیں۔ دل سے نہ آپ کریں کہ میں نے کافر اور مشرک کے لیے دعا کی۔ جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گی بہن؟ ہاں جی، یہ گھر میں کھجور کا درخت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی دوبارہ پوچھیے۔ گھر میں کھجور کا درخت لگانا چاہتا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ گھر میں کس چیز کا درخت؟ کھجور کا۔ کھجور کا درخت۔ ہاں جی، کھجور کا درخت ایسے یہ لوگ کہتے ہیں نا جس کو سایہ ہو جاتا ہے یا اس کو سانپ آ جاتا ہے، جی کیا آ جاتا ہے اس کو؟ سایہ ہو جاتا ہے گھر میں، یعنی کہ درخت سے ہی یہ سانپ آ جاتا ہے۔ سایہ ہو جاتا ہے یا سانپ آ جاتا ہے؟ ہاں جی، جی سانپ آ جاتا ہے اگر کھجور کا درخت۔ نہیں، میری بہن قرآن مجید نے کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت، اور رسول کریم علیہ السلام نے پاکیزہ درخت کی وضاحت فرمائی کہ ایمان کی مثال جس درخت سے اللہ نے دی وہ کھجور کا درخت۔ کھجور کے درخت کو تو اللہ تعالیٰ نے طیبہ، بہت پاک صاف درخت کہا ہے، اس لیے یہ تو اگر گھر میں لگایا جائے تو بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اگر اس پر کھجوریں لگے تو ہم اس کے ذریعے افطار کریں گے، سحری کریں گے، سنت پر عمل ہوگا، اس سے کیا خرابی ہونی ہے؟ سانپ وغیرہ کوئی نہیں آتا، یہ جہالت کی باتیں، سانپ نے آنا ہے تو کھجور کے بغیر بھی آ جاتا ہے، کون اس کو روکتا؟ کھجور کے درخت میں کوئی خرابی نہیں، ملے پودا تو آپ ضرور لگائیں، یہ تو اسلامی درخت ہے، قرآن پاک کے مطابق شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت۔ جی ٹھیک ہے بہن۔ ہاں جی، جی شفیق صاحب نے جو بات پوچھی سارے دوست پر توجہ فرمائیں کہ شرک تو بالکل گمراہی کی بات ایسی نہیں جو مسلمانوں سب وہ کام کرو گے جو پہلوں نے کیے، حدیث میں وہ شرک نظر آتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے ان لوگوں کو مشرک کہا جائے اور ان پر وہ احکام عائد کر دیے جائیں جو مشرکین عرب کے تھے کہ ان کی بیٹیاں نہیں لے سکتے، ان کو رشتہ نہیں دے سکتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں خرابی ہوئی۔ اور اس بارے میں لوگوں نے غور نہیں کیا، اچھے بڑے پڑھے لکھوں نے بھی،
کہ جو بہت کھلے مشرک تھے، مکہ والوں سے بھی بڑے مشرک، مکے والے بیچارے تو چھوٹا شرک کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، جن بتوں کو یا بزرگوں کو پوچھتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے، اتنا مانتے تھے. مگر نصارہ تو ایسے ہیں، عیسائی، جن کا قرآن نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے وہی عیسیٰ ابن مریم. اتنا بڑا شرک کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، مریم کو کہتے ہیں کہ وہ خدا ہی ہے. مگر اس کے باوجود آپ قرآن میں نظر دوڑائیں، دیکھ لیں، اللہ نے مشرکین کو الگ کیا، اہل کتاب کو الگ کیا. جرم بتایا کہ یہ شرک کرتے ہیں بہت بڑا، اللہ ان پر سخت ناراض ہے. مگر آیتیں صاف بتائیں گی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ہے بے دین ہی سارے، مگر اہل کتاب الگ، مشرکین الگ. اب سوچنا پڑے گا کہ جرم میں ان کا ان سے بڑا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے خدا مانتے، یہ صاف کہہ رہا ہے اللہ، کیوں نہیں مشرک کہتا؟ اور صرف کہتا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہتا کہ ان کی بچیاں یہود نصارہ کی تم مسلمان اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، بے شک وہ اپنے مذہب پر ہے. اتنے کھلے شرک کرنے والے. ذبیحہ بھی قرآن نے کہا کہ اگر یہ گوشت کریں اللہ کا نام لے کر، بے شک انگریزی میں کہیں، یہ نہیں کہ ہماری طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، کسی زبان میں کہ اللہ کو یاد کریں، ان کا گوشت حلال ہے، یہود کا نصارہ کا. اب کیوں رہتی کہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رشتے نہیں کر سکتے. فرق کیا؟ اگر سوچتے کہ شرک تو یہ بڑا کرنا چاہیے تھا کہ ان کو سزا زیادہ ہوتی، اللہ نے کہا نہیں، وہ کھلا شرک کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں ہؤلاء شرکاؤنا، کہ یہ ہمارے شریک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک. شرک کو کھلے دل سے مانتے کہ شرک ہمارا ایمان ہے، اپنے آپ کو مشرک کہلاتے، خوش ہوتے. یہ مارنے پر تل جائیں گے. یہود نصارہ کہتے ہیں ہم سے بڑا موحد کون ہے؟ خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. مغالطے میں پڑے ہوئے، اس کو کہتے ہیں تعویل، پھیر میں آ گئے. اب مسلمانوں میں سے بھی جو بیچارے شرک میں ڈوب گئے نا، ہمارے بھائی ہیں، بڑا کھلا شرک کر رہا ہے صدیوں سے. امام راضی اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ قبروں کو جو لوگ پوجتے ہیں وہ تو بتوں کو پوجنے والوں سے آگے نکل گئے. مگر ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے، جس طرح یہود نصارہ کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ بیچارے صاحب نہیں مانتے کہ یہ شرک ہے اور ہم کریں گے. وہ تو گالی سمجھتے، غلطی میں پھنسے ہوئے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، سفارش کروا رہے ہیں، وسیلہ مانگ رہے ہیں. تو اس غلطی کی رعایت ملے گی. بالکل ایسے سمجھیں کہ آدمی قتل ہو جاتا، ایک نے جان بوجھ کر قتل کیا، دوسرے سے غلطی سے مارا گیا. اب قتل ہونے میں تو بات برابری ہے کہ آدمی تو مارا گیا، مگر ایک نے جان بوجھ کر مارا کہ میں نے مارنا ہی، اس کی سزا کیا؟ خون کا بدلہ خون، اللہ کی لعنت ہمیشہ جانا. جس سے غلطی سے مارا گیا وہ مارنا نہیں چاہتا، اس نے شکار پر گولی چلائی، لگ گئی آدمی کو. اب یہ نہ دوزخی ہے، نہ اس پر جہنم ہے، نہ اس سے خون کا بدلہ خون ہے. یہ کہا 2 مہینے روزے رکھ، یار تو نے کیوں بے احتیاطی کی، ایک جان لے لی. اور ساری برادری مل کر، اکیلا نہیں، سارا اس کا خاندان. اور اگر محکمے میں ملازم ہے، پورا محکمہ ہیڈ سے لے کر نیچے تک اپنی تنخواہیں کٹوائے گا. 3 سال میں قسط وار اس کی دیت جو ہے نا خون وارثوں کو دیا جائے گا. اتنی رعایت، بندہ مرنے میں دونوں برابر ہے. انہوں نے جان بوجھ کر مارا، اس سے غلطی سے مارا. ہم میں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بیچارے نہیں سمجھتے کہ شرک ہے، وہ تو ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں کہ تمہیں مشرک کرتے. اس لیے یہ بیچارے اہل کتاب کی طرح ہیں، غلطی ہے ان میں. وہ پیار محبت سے سمجھائیں گے، نہ مشرک کہیں گے، نہ نمازیں چھوڑیں گے. یہ بات مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الحدیث میں جب امرتسر میں شائع کی کہ یہ جو دوست ہیں ہمارے بریلوی حضرات، ان کے پیچھے نماز ٹھیک ہے. اب وہاں سے ان کا رسالہ نکلتا تھا الفقی، انہوں نے اس میں لکھا کہ آپ یا جو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں شرک ہے وہ جھوٹ ہے، یا آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے کیا ہمارے پیچھے نماز جائز. جب ہم شرک کرتے ہیں نماز کیسے جائز؟ تو مولانا نے کہا وہ مشرک جن کے پیچھے نماز نہیں جائز وہ تھے جو رسول اللہ کے منکر تھے. تم رسول اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، ہمارے دینی بھائی ہو. بیماری آ گئی ہے تم میں وہ، مگر تم اس بیماری کو بھی سمجھ نہیں رہے. اس لیے ہم تمہیں کیسے کہہ دیں کہ تم ان کافروں جیسے ہو جو کھلا کہتے تھے کہ ہم نے تو شرک کرنا. اس کو لحاظ میں رکھنا چاہیے کہ صرف شرک کرنے سے مشرک نہیں کہلائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا کسی مغالطے میں پھنسا ہوا. جرم ویسا ہی ہے جیسے قتل کی میں نے مثال دی، مگر اس علم کا یا جہالت کا فائدہ اللہ دیتا ہے کہ جان بوجھ کر رہا یا سمجھ نہیں رہا. جی میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو مختلف طبقے کے، مختلف فرقے کے لوگ جو شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس وقت، ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، وہ ان کی نماز وہ نہیں ہے. اس بارے میں
میں نے پہلے بھی بیان کیا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جن چیزوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جن کو فرائض رواج بات کہتے ہیں، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جس سے نماز بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان ہے، انسان کو ہر شخص پہچانتا کہ اس حلیے کی جو چیز ہوتی وہ آدمی ہوتا۔ اب کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے، کوئی اندھا، مگر اس سے وہ انسان ہونے سے نکل نہیں جاتا۔ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ شیر کہتے ہیں، اب شیر ہر علاقے کا الگ الگ ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کا رنگ، اور مگر کہلاتے سب شیر ہی، وہ خاص ایک شکل ہے جس سے پتہ چل رہا شیر ہے۔ اسی طرح وہ فرض چیزیں جو ہے نا، جس کی نماز میں وہ پائی جائیں گی نماز ہوگی، وہ کانی ہے، لنگڑی ہے، لولی، الگ بات ہے۔ وہ سنتوں کی بات ہے کہ سنتیں جو چیزیں ہیں اگر وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں ذرا اچھی ہو جاتی ہے، خوبصورت ہوتی، اگر وہ نہیں تو نماز جو ہے درست۔ میں نے وہ گن بھی دی کہ قیام چاہیے، اللہ اکبر سے نماز ہو، قرآن پڑھا جائے، رکوع ہو، سیدھا کھڑا ہو، 2 سجدے کرے، درمیان میں بیٹھے، آخر میں تشہد پڑھے، سلام کہہ دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سب علم والے جانتے ہیں، بیوقوفوں کی کیا بات ہے کہ ہر چاہے کو کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، ایسی بات نہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کریں گے؟ میں انعام بول رہا ہوں مولانا سے۔ میرا یہ سوال ہے جی بھائی۔ کہ تاریخ سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے۔ جی جی۔ بعد پھر حالات بدلے اور پھر فتنہ فساد بعد میں پیدا ہوا، پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب آج کے دور میں آ جائیں تو امت مسلمہ کے ساتھ اس وقت جو مسلمانوں کی تذلیل ہو رہی ہے کہ جہاں بھی اسلام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کا تہبالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا اس سلسلے میں مولانا سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی قیادت ابھرے گی کہ اسلام غالب آئے گا؟ جی یہ انعام الحق صاحب، آپ مطمئن رہیں، اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے اور ساری امت کا اس کے پر اتفاق ہے۔ اس کارخانے کے اجڑنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے ایک ایسا سنہری دور آئے گا کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا، اور وہ غلبہ بھی ایسا ہوگا، حضور نے فرمایا مٹی کا بنا ہوا گھر ہو یا خیموں کا بالوں کا بنا ہوا خیمہ، اس میں بھی اسلام گھس جائے گا، جنگلوں بیابانوں میں بھی سب کو عزت عزیز یا تو اسلام دے آئیں گے، لوگ عزت پا جائیں گے، اگر نہیں ذلیل حکومت اسلام کی ہوگی، ماتحت رہا بن کر ذلیل ہو کر رہیں گے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اور وہی سنہری دور ہے جس کو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خلافت اللہ من ہاد نبوت ہوگی، پھر نبی کے طریقے پر راج ہوگا اور زمین اللہ کے نور سے چمک جائے گی، اور جس کے ہاتھوں سے وہ کام ہوگا، فرمایا یمل اور رضا قسطوں وعدلا، زمین ظلم سے بڑی ہوگی، عدل و انصاف سے بڑھ جائے گی۔ دنیا یہ دور دیکھے گی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے، اور اسی دور کو لوگ علیہ امام المہدی علیہ السلام کا زمانہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، محمد ہوں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ نام بھی بتایا، یہ بھی فرمایا کہ میں نے اطرت فاطمہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس پر سب اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ سب متفق ہے کہ یہ دور قیامت سے پہلے آئے گا۔ اس سے پہلے فتنوں کا دور تو رہے گا ہی، وہ بھی پیش گوئیاں کی، بڑا اندھیرا چھا جائے گا، لوگ مایوس ہوں گے، مگر نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، غلبہ ہوگا اسلام، یہ سورج چمکے گا انشاءاللہ۔ جی انعام بھائی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ مولانا سے؟ جزاکم اللہ۔ آپ کا جمعے کا روز پروگرام ہوگا؟ جی روزانہ ہوگا جی، عصر کے بعد 4:30 بجے سے 5:30 بجے تک۔ تو انشاءاللہ تو مولانا روز ادھر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ تشریف بھی لائیے، فون بھی کیجیے، جیسے آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا آج کل جو سلسلہ چلا ہوا ہے ایک آدمی کی بیگ پہ بات کرنا، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، جی کال لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے بہن۔ میرا یہ سوال ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پرفیوم لگانے سے، کریم لگانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا سر میں تیل لگانے سے، جی جی۔ تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ یعنی عورت کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں کہ اگر عورت پرفیوم اور کریم لگائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ برقرار رہتا ہے۔ جی بالکل۔ روزہ میری بچی نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے نہ مرد کا ٹوٹتا نہ عورت کا ٹوٹتا، البتہ یہ چاہت ہونی چاہیے کہ عورت ایسی خوشبو استعمال کر کے جو پھیلتی ہے ہوا میں اور دوسروں کے ناک تک جاتی ہے، بازاروں میں اگر جائے تو یہ دین کے خلاف، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کشش پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے اندر غلط رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت اپنے آپ کو عطر لگائے، مسجد میں جائے
تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی جہان کی لعنت برستی ہے جب تک وہ لوٹ کر اس طرح کا غسل کر کے اس خوشبو کا اثر ظاہر نہ کرے جس طرح جنابت کے بعد ہے، توبہ کرے، معافی مانگے۔ باقی ایسی خوشبو جو رنگ ہی صرف اس سے ہوتا ہے ظاہر پردے میں، وہ کوئی بات نہیں اگر وہ لگائے، بلکہ اپنے گھر میں تو خوشبو لگانی چاہیے ایسی جس سے خاوند یا اس کے خاوند کو اس کی طرف توجہ ہو۔ میں اس بارے میں کہوں گا کچھ کوتاہیاں عورتوں کی طرف سے کوئی مردوں کی طرف سے، جس سے خاندانی نظام کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر مرد کو مارنے کا اختیار ہے کہ وہ بیوی کو مارے۔ ایک نماز نہیں پڑھتی، ایک اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، اور ایک وہ زینت نہیں کرتی، اپنے آپ کو بنا سنوار کر نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کا دھندا نہیں، دین ہے کہ خامن کا دھیان اس کی طرف رہے۔ اگر وہ ترک کرتی ہے، باہر وہ دیکھتا ہے طرح طرح کی صورتیں، گمراہ ہو جائے گا۔ تو نیک نیتی سے تو خوشبو اگر استعمال کی جائے گھر میں تو عبادت ہے، کوئی عہدے کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ جو بری نیت والی عورتیں کہ بن سور کر باہر جاتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، ان پر تو لعنت تھی۔ یہ سمیرہ بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میرا ایک اور سوال ہے جی۔ یہ سرما آنکھ میں ڈالنے سے اور تیل سر پہ لگانے سے، یعنی پیسٹ کرنے سے اور سر پر تیل لگانے سے اور سرما ڈالنے سے کیا روزہ برقرار رہتا ہے؟ جی۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے روزے کا کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں، روزہ بالکل ٹھیک ہے، جب جی چاہے سرما استعمال کرے۔ دوسری کیا چیز؟ پیسٹ۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ کا بھی کوئی نقصان نہیں، ٹوتھ پیسٹ بھی جب جی چاہے آدمی استعمال کر سکتا۔ یہ احتیاط کرے کہ جسم یہ سر پہ تیل لگانا، تیل لگائے بے شک کوئی بات نہیں، کانوں میں بھی اگر تیل ڈالے پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ تھینک یو سر، جزاکم اللہ۔ غیبت کے بارے میں بھائی محمد صاحب پوچھ رہے ہیں، کیونکہ غیبت ٹھیک ہے اتنی عام ہو گئی ہمیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں گے؟ جی وہ سوال یہ تھا کہ جی رمضان، آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی قرۃ العین امین۔ جی فرمائیے۔ جی یہ روزے میں مسواک کرنا جائز ہے؟ جی روزے میں مسواک کرنے کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ روزے میں مسواک بلا کسی جھجک کے کی جا سکتی ہے، روزے میں کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا۔ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، درست ہے، کرنی چاہیے، منہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ جی بہن قرۃ العین کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی وہ جب مسواک ہو تو اس کا تو اچھا خاصا ذائقہ آتا ہے۔ ذائقے کا کوئی حل نہیں، ذائقہ تو ابھی میں بتا کر ہٹاؤں کہ آپ بچیاں جو کھانا پکاتی ہیں اس کے لیے بھی اجازت دی گئی کہ سالن کو چکھ لیں، تھوک دیں، ذائقہ زبان پر بے شک رہے، اندر نہ کوئی جانے دیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ نمک مرچ ٹھیک ہے، اگر چکھ بھی لیں اور تھوک دیں جائز ہے، اتنی سختی نہیں، منہ میں کے اندر ذائقہ رہا کوئی حرج نہیں، کچھ اجزاء اندر نہیں جانے چاہیے۔ جی قرۃ العین بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ اچھا جی، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔ جی غیبت بہت بڑی بات پوچھی ہے بھائی محمد نے۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، حالانکہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں گے؟ اور فاطمہ بول رہی ہوں جہاں سے۔ جی جی پوچھیں کہ تہجد کا ٹائم جی جی فجر کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز تہجد کا وقت فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے شروع ہوتا ہے؟ ہاں جی، اور کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ ہم کب تک پڑھ سکتے فجر سے پہلے پہلے؟ جی جی تہجد ساری رات پڑھی جا سکتی ہے، جی تہجد ساری رات میرے بچے پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا آدمی نے کہ آپ نے کس حصہ رات میں تہجد پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے حصے میں بھی عشاء کے ساتھ ہی، جب محسوس کیا کہ نہیں اٹھ سکوں گا 11 رکعتیں پڑھی، درمیانی حصے میں بھی زیادہ پڑھی ہے پچھلے حصے میں، جو تیسرا حصہ نا پچھلا رات کا کہ مغرب سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک جتنا ٹائم ہے نا اس کو 3 پر تقسیم کر دیں، جتنا وقت نکلے گا اتنا وقت فجر کی اذان سے پہلے رہتا، تو وقت تہجد کا فجر کی اذان تک ہے، اذان ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے جو 3 اور تیسرا حصہ میں نے بتایا نا اس حصے میں پڑھی جائے تو افضل وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت قریب ہوتی ہے۔ باقی جہد پوری رات میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ پڑھ سکتی ہیں، آخری تیسرے حصے میں پڑھنا بہتر، جی فجر تک پڑھ سکتی ہیں اذان ہونے تک۔ جی فاطمہ بہن کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ہیلو ہلو، جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کیا کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں گے مولانا سے؟ نہیں بس جی غیبت ماشاء اللہ بہت آنے لگی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون بات کریں گے؟ میں آپ جی کون؟ آپ
आसमा। जी आसमा बहन, क्या पूछेंगे आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि औरत नमाज तरावी में जमात करवा सकती है और तरावी में वो पढ़ सकती है, यानी इमाम बन सकती है तरावी की नमाज की या नहीं? जी, और कुरान शरीफ पढ़ सकती है बीच में कि नहीं, पारा पढ़ सकती है? जी। और सिर्फ नमाज तरावी में नहीं, फर्ज नमाज की जमात भी अगर औरतें मिलकर कर रहे हैं तो जायज है, कोई शक नहीं उसमें। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं मकरूह है, नाजायज नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात और सहाबियात खुद जमात करती थी। सिर्फ तरीका यह है कि वो मर्द इमाम की तरह आगे बढ़कर नहीं अकेली खड़ी होंगी, पहली सफ के दरमियान में ही खड़ी रहेंगी, इतना ही फर्क है। बाकी वो तिलावत की आवाज से उसी तरह करेंगी, जिन नमाजों में ऊंची पढ़ा जाता है पढ़ेंगी, वो औरतें सुने, बेशक कोई ऐसी बात नहीं। जमात फर्जों की भी करा सकती हैं, तरावी अगर मिलकर पढ़ रही हैं उसकी भी जमात भी करा सकती है और कुरान मजीद सुना सकती है। ये सहाबा और ताबीन में ये आम रवाज था, उनकी औरतें भी करती थी। ठीक है आसमा बहन, जवाब मिल गया आपको? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। गीबत भाई, कुरान मजीद ने कहा कि ये तो जिसका भाई मरा हुआ और उस मरे भाई की मुर्दा लाश को नोचे, जितनी वो मकरूह और गंदी बात है, उतनी बुरी बात है कि एक शख्स सामने नहीं है, आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं। ये अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर का। और उलमाए उम्मत ने कहा कि ये ज़िना से बदतर है, इतनी बुराई है, मगर हमें महसूस नहीं होता, मजा लेते रहते हैं, एक आदमी मौजूद नहीं, हम उसकी बुराइयां बयान करते हैं। मगर इसमें ये वजाहत दरकार है। कुछ लोग ये बहाना कर देते हैं कि नहीं उसमें वो ऐब है और उनका बयान करना यही तो उसकी गैर मौजूदगी में गीबत है। अगर ऐब है ही नहीं और आप बयान करें वो बोतान है, वो एक अलग गुनाह है। गीबत यही है कि उसमें वाकई हैं बुराइयां, मगर वो मौका पर नहीं है, आप उसकी गैर हाजिरी में वो बुराइयां कर रहे हैं। मगर इस पर भी बात खत्म नहीं होती, क्योंकि कई मरतबा हुजूर ने भी गैर हाजिरी में लोगों को बुरा कहा। एक शख्स आ रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी कौन बात करेंगे? तो आजम से क्वेश्चन पूछना था। जी जी। कि हम बाहर लोग जो है ना वो सिर्फ नमाज के फर्ज पढ़ते हैं। जी जी। और बाकी जो सुन्नतें या नफल नहीं अदा करते। जी जी। तो उनके ऐसा करने से कोई ऐसी बात होती है कि उनपे कोई गुनाह या इस तरह की कोई बात हो? जी मौलाना। सर साहब, ये जो है ना नमाज के साथ सुन्नतें या नवाफिल, इनका अदा करना है तो बहुत नफे की चीज, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जब हिसाब होगा अल्लाह ताला फराइज देखेगा, उसमें खामियां होंगी, खामियां तो हैं, कुछ रह गई होगी नमाजें, कुछ पढ़ी तो अधूरी सी कमी थी, तो यही कहा जाएगा कि इसकी सुन्नतें और नफल देखो, उससे इसकी कमी पूरी कर दो। ज़कात से जो कमी रह जाए वो सदकात दिए होंगे, तो खसारा बड़ा है अगर कुछ सुन्नत नफल नहीं पढ़ता। मगर ये बात अपनी जगह पर सही है कि अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको गुनाह नहीं कहना चाहिए। बेशक किसी नमाज की कोई सुन्नत ना पढ़े, मगर इस्तिग़फ़ाफ़ ना करे, बेएहतरामी ना करे, ये ना कहे कि सुन्नत क्या, ऐसा कहेगा काफिर हो जाएगा, फिर पढ़ना ना पढ़ना तो इस्लाम से निकल जाएगा। कॉल करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसके साथ ही हम मौलाना का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इनके इल्म में बरकत अता फरमाए और इनका साया हम पर कायम व दायम रखे। फतावा ऑनलाइन ये प्रोग्राम रोजाना मरकज अल हरमैन अल इस्लामी सतियाना रोड फैसलाबाद से रोजाना शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम आप रोजाना दी सिग्नल्स केबल नेटवर्क पर देख सकते हैं। आप बराह रास्त भी सवाल कर सकते हैं और फोन के जरिए भी सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 0800-11-777। हमारा फोन नंबर दोबारा लिख लीजिए 0800-11-777। फतावा ऑनलाइन के साथ आपका मेजबान मियां ताहिर आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज। कल ले हो सवाल।